دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ اس میں جو الفاظ ہیں، نسیم کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو نسیم، اور آنچل کسے کہتے ہیں؟ دوپٹے کا جو کنارہ ہوتا ہے نا، اس کو آنچل کہا جاتا ہے۔ غلاف سے مراد یہاں خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اور مشکی کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار۔ تو غلاف مشکی کا مطلب کیا ہے؟ خوشبودار غلاف۔ تو حضرت فرماتے معراج کی رات گویا کہ یہ خانہ کعبہ دلہن کی طرح ہے، اور اس پر جو کالا غلاف ہے یہ اس کا حجاب ہے۔ اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے اس غلاف سے کھیلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پردے پر جب ہوا لگتی ہے تو پردہ ہلتا ہے۔ تو نسیم گستاخ، یہ جو ہوا چل رہی ہے نا، یہ خانہ کعبہ کے مشک بار خوشبودار غلاف سے کھیل رہی ہے، اور جب اس ٹھنڈی ہوا کے خانہ کعبہ کے مشک بار پردے پر پڑنے کا اثر ہوتا ہے، تو یہ خوشبودار جو غلاف ہے، غلاف مشکی ہے، اس سے خوشبو اٹھتی ہے۔ اور یہ خوشبو کہاں جاتی ہے؟ آپ نے مشک کا نام سنا ہوگا، کستوری، یہ خوشبو ہے، بڑی اعلیٰ خوشبو ہے۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایک مخصوص قسم کے ہرن کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں یہ خون کی صورت میں یہ ایک چیز جمع ہوتی ہے، جس کو نکالا جاتا ہے اور اس کو مشک کہا جاتا ہے، کستوری کہا جاتا ہے۔ تو جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو خانہ کعبہ کا جو خوشبودار غلاف تھا، یہ غلاف ہلنے لگا۔ اس کے ہلنے کی وجہ سے ایسی خوشبو بکھری کہ ہرن، غزال کہتے ہیں ہرن کو، غزال جو ہے نا ہرن، وہ بھی اپنے نافے کو بھرنے کے لیے، اس کو خوشبو سے بھرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف سے اڑنے والی خوشبو کو اپنے نافے میں، اپنے پیٹ میں جمع کرتا ہے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، خانہ کعبہ کا غلاف دلہن والی خوشبو سے مست ہے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا جو خوشبودار غلاف اس ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا، ہل رہا تھا، خوشبو پھیل رہی تھی، تو غزال ہرن بھی آئے اور وہ نافے بسا رہے تھے، اس خوشبو کو اپنے نافے میں جمع کر رہے تھے۔